وقفے کے بعد حاضر ہیں. میں راحت بابر اور مجھے کہتے ہیں نور الحق. کے بارے میں ہمیشہ حوصلہ افزائی جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاں وہ ٹیلنٹ ویسے شروع میں وہ حوصلہ افزائی تھی یا حوصلہ شکنی تھی؟ مطلب آج نہیں، شروع میں بالکل مطلب یہ نہیں ہے میں نے ڈسکریج ایز سچ نہیں کیا، یعنی اوپنلی نہیں کیا، لیکن میری خواہش جو تھی، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ یہ جو فیلڈ ہمارے ملک میں کم از کم یہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی یہاں پہ ایسے مجھے تو لگتا ہے اس طرح جیسے بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں جو کہ کبھی بھی کسی کو اس کا جو ڈیو ہے وہ کبھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خود نہیں دیتے. جی اس طرح کے جہاں پہ ماحول ہو اس میں میں نے سوچا کہ اس میں کوئی اتنی ہمارے ملک میں گنجائش نہیں ہے. پھر آپ کو جو سچی بات ہے فیکٹس جو ہے زندگی میں آپ کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو یہاں پہ بالکل کمیاب ہے، وہ آپ کو بالکل نہیں ملتی. جہاں آپ کو ملنی چاہیے وہاں بھی آپ کو لوگ دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس لیے میں چاہتی تھی کہ اگر یہ اس فیلڈ میں نہ آئے تو بہتر ہے اپنے لیے کوئی اور اچھا جو ہے فیلڈ جو ہے وہ تلاش کریں. اور پھر بچپن میں بہت چھوٹے ہوتے میں نے سلمان کو دیکھا تھا، یہ بیٹھے بیٹھے ڈرائنگ ان کی اچھی ہے اور یہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا بلڈنگز کی نقشے بناتے رہتے تھے. اچھا، یہ میں نے راؤنڈ قسم، بہت چھوٹی عمر کی ان کی بات ہے، یہ راؤنڈ قسم کا دیکھے میں نے ہوٹل کا نقشہ بنایا، یہ بنایا. تو میں نے کہا یہ آرکیٹیکٹ اگر بن جائیں گے تو بڑی اچھی بات. سلمان صاحب اتنی ہم بڑی وہ نرم گرم گفتگو ہو گئی ہے اور بات ہم نے آپ سے شروع کی تھی آپ کے آنے پہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید شوبز یا پرفارمنگ آرٹس آپ کے لیے موضوع نہیں، آپ شاید کچھ اور کر لیں. تو آپ نے بھی تو یقیناً یہ سوچا ہوگا کریئر اورینٹڈ. شعیب صاحب کہتے ہیں کہ لڑکے اور بندے زیادہ ہوتے ہیں، مطلب کیا ہوتے ہیں، مطلب کریئر اورینٹڈ زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں یہ بنوں گا، یہ نوکری کروں گا. اس طرح سے کریئر اورینٹڈ بندے ہاں زیادہ ہوتے ہیں. یہ کچھ اب چینج بھی ہو رہا ہے، بندیاں بھی ذرا زیادہ مجھے ایمبیشس لگنی شروع ہو گئی. یہ بہتر ہو گیا میرا خیال. جو مڈل کلاس کی لڑکیاں اور عورتیں ہیں مجھے تو لگ رہا ہے آدھے سے زیادہ پروجیکٹس وہ کر رہی ہیں اور ان کے بندے بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، کیونکہ بندے میرا خیال ہے بہت صدیوں سے کام کر رہے ہیں اور ان کو نیا نیا جس طرح ہوتا ہے نا غریب کا بچہ، اس کو جب موقع ملتا ہے تو وہ ایک دم ٹاپ بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے وہ بھی. لڑکیوں عورتوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے جن کو موقع ملتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے تھیٹر بے شمار کیا سلمان جی، اور اتنا زیادہ کیا کہ ایک بہت حوالہ بھی بن گیا آپ کے ساتھ آپ کے تھیٹر کا، خاص طور پہ پیرلل تھیٹر، اسٹریٹ تھیٹر جسے کہتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کا تعلق شاید سماج کی ترقی کے ساتھ براہ راست ہے. ایجوکیشن کے لیے ہوتا ہے، موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے، اویئرنیس کے لیے ہوتا ہے. کیا آپ اسی لیے کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے کیا تھیٹر، کافی کیا، جتنا زیادہ ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے. اب جب ہمارے ملک میں ہوتا ہی تھیٹر بہت کم ہے جس کو آپ کسی بھی لیول پہ سیریس کہہ سکیں، تو اگر میرے جیسا آدمی زیادہ بھی کرتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں کر سکتا. حالانکہ میں نے بہت یہاں کے نسبت میں زیادہ کیا ہے، آئی وڈ سے ایوریج جو یہاں لوگ. دوسری یہ چیز ہے کہ جو پیرلل تھیٹر جس کو ہم کہتے تھے یا ایک آلٹرنیٹ تھیٹر جو ہے، وہ یہ نہیں کہ ہم ایک خاص وقت پہ جا کے ہم نے یہ کیا. 83-84 میں ایک ایسا تھیٹر کیا جس کا نام پیرلل تھیٹر بن گیا، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس سے پہلے جو ہم کرتے تھے وہ پیرلل تھیٹر نہیں تھا. وہ بھی کسی لیول پہ ضرور پیرلل تھیٹر تھا. وہ اس لیے تھی کہ ہمارے لیے کم از کم، اگر اور کسی کے لیے نہیں، اسی قسم کا فن یا اسی قسم کا تھیٹر روح کی غذا تھی. صحیح. تو ہم تو وہ کرتے تھے، ہمیں اور کچھ کرنا بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ ہم جب بھی کرتے تھے تو وہ علیحدہ ہی نظر آتا تھا. آپ اس کو آلٹرنیٹ یا پیرلل یا دوسری قسم کا ہی کچھ کہہ سکتے تھے، چاہے وہ ٹی وی پہ ہوتا تھا یا تھیٹر میں ہوتا تھا. ہاں جی کہانی سنا. اچھا آپ یہ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کھڑے کھڑے سنائیں گے یا بیٹھ کے سنائیں گے؟ کھڑے ہوئے ایسے ہی سنا دیں گے؟ اچھا بس پھر ٹھیک ہے. اچھا ہاں سنیں. تو ہم لوگ یہاں کھڑے رہے نا، آپ نروس تو نہیں ہوں گے؟ اچھا ہاں جی کہانی ہو جائے پھر ذرا. ہاں جی کہانی ہو جائے. میرے کزن کی کہانی. میرا کزن ایک منٹ ذرا ادھر ہو جائیں، اس طرف ہو جائیں. نہیں ادھر ذرا فریم ذرا ٹھیک ہو جائے. اچھا فریم ہونا. ہاں جی چلیے ٹھیک ہے. ہاں اب سنائیں. میرا کزن ایک دفعہ افریقہ کے جنگلوں میں سے جا رہا. ذرا ایک منٹ، لائٹ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں اچھا ہاں کیا آپ کا کزن کیا افریقہ کے جنگلوں میں سے جا رہا تھا تو اچانک اسے ایک گینڈا.
वेरी गुड, गहरा भी है इस कहानी के अंदर। अभी तो एक आया, बाद में दूसरा भी आता है, तो दो हो जाते हैं। 2 गैंडे हैं इसमें। ओह वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी कहानी लगती है भाई। ये भाई तुम सुनाने क्यों नहीं देती? ये तो अच्छी कहानी लगती है। ये तो धक्के देते हैं। भाई मैंने आपको कभी धक्के नहीं दिए, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं, ये तो बहुत बहुत बुरी बात है भाई, धक्के तो नहीं देने चाहिए। अब मैं तुमको धक्के दूं, तुमको कैसा लगे? मैंने भी इनको यही कहा था। क्या कहा था? कि अगर मैं आपको धक्के दूं तब आपको कैसा लगे? नहीं, पर मैं तो आपको कहानी सुनाने लेके आऊं, आप मुझे धक्के क्यों देंगे? नहीं, आपको नहीं, हाँ। इनको। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो है, और जो शायद अगर लोगों के इल्म में नहीं है, वो है मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम के साथ आपका ताल्लुक। और आप उन बहुत खुश नसीब लोगों में से एक हैं जिन्होंने संगत की उनके साथ। बिल्कुल। आप उनके बारे में हमें कुछ बताइए, उस वक्त के बारे में बताइए कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो तो मैं समझती हूँ कि बड़ी ही अजीबोगरीब उनकी शख्सियत थी और बहुत ही अजीम फनकारा थी। एक तरफ उनके पास इतना बड़ा फन था जिसको पूरी दुनिया मानती थी। अब देखें ना, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो अब मगरिब में तो नहीं है, लेकिन जो उसका फनकार इतने ऊंचे उस पे दर्जे पे पहुंच जाए, मकाम पे पहुंच जाए, तो उसको जाहिर है कि वो सारी दुनिया का फिर फनकार हो गया, सारे लोग मानते थे। और वो खुद खातून जो है बिल्कुल कॉन्शियस ही नहीं थी, डाउन टू अर्थ, मतलब बिल्कुल इनकसारी, बहुत ज़्यादा फकीरी, इंतहाई फकीरी। कि उन्होंने एक दफा मुझसे ये, मैं पता नहीं कैसे उनको क्या मुझसे मोहब्बत हो गई थी कि मैं उनके इतने करीब आ गई हूँ कि किसी और को उन्होंने इस तरह ट्रस्ट नहीं किया अपनी लाइफ में। तो मुझे एक दफा उन्होंने मुझे सवाल कर लिया कि अरे खुर्शीद, ये बताओ, लोग कहते हैं हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम वाकई बहुत अच्छा गाते हैं। ये मिलेनियम का आगाज है। हम बात तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन मैम आप भी और सलमान साहब आप भी, आप हमें बता सकते हैं कि वो गलतियां जिनकी हम शायद अपनी गुफ्तगू में किसी हद तक निशानदेही कर पाए, कि क्या वो डूज एंड डोंट्स हैं जो अब ना हो आइंदा? वी विश, हम ये कोशिश करें और ख्वाहिश भी करें, दुआ भी करें। क्या कहना चाहेंगे अपनी फील्ड के हवाले से आप दो? मेरा तो ख्याल है कि जी हमारे मुल्क में एक जो बहुत बड़ा मसला रहा है फनकारों के साथ, आर्ट के साथ, वो ये रहा है कि हमारी जो स्टेट है, स्टेट जी, ऑफ पाकिस्तान, जी, कुछ हमसाया मुल्क से अपनी शनाख्त अलहदा बनाने की वजह से है कि हमारी मजबूरी भी थी, उसमें वो कुछ आर्ट्स को, क्योंकि वहाँ बहुत परवान चढ़ाते हैं, कुछ उसको उन्होंने दूसरे दर्जे पे डाल दिया। तो मेरा ख्याल अब तो हमें इतने साल हो गए आज़ादी हासिल किए, अब हमें वाकई एजाज़ और बिल्कुल मजबूत फील करना चाहिए, और हमें किसी और की रिएक्शन में नहीं कोई बात करनी चाहिए। और अब मेरा ख्याल है नए मिलेनियम में सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी स्टेट से, चाहे हुकूमत किसी की भी हो जी, कि वो अपना रवैया आर्टिस्ट और आर्ट से बदले और उनसे फख्र महसूस करे।